الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور خلیفہ ہارون الرشید جو تھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کے دوران جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے جو میں نے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو کہنے لگے کہ اپنے وزیر سے کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، مع صادقین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو مجھے کوئی ایسا آدمی تلاش کر کے دیں کہ جس کی صحبت میں اختیار کروں، اس کے سنگ ہو جاؤں۔ بعض جہلاء ایک بات کرتے ہیں کہ علم کتابوں میں رہ گیا ہے اور صاحب علم جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، وہ قبروں میں دفن ہو گئے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو کونوا مع الصادقین کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اولیاء کاملین پیدا ہوتے رہیں گے۔ خیر، وزیر کہنے لگا کہ حضرت فضیل ابن عیاض بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ مدینہ منورہ آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے آپ کی ملاقات کا اہتمام کراتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی خدمت میں وزیر حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ جی خلیفہ وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں، لیکن جب سورج غروب ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تو پھر خلیفہ کو کہیں کہ آ کے مجھ سے ملیں۔ ایسا ہی ہوا، اندھیرا ہو گیا، خلیفہ ملاقات کے لیے آئے۔ تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے جب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا نا، تو فضیل ابن عیاض نے ان کے ہاتھ کو ذرا دبایا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے پیاروں کو ایسی قوت دے رکھی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی نسبت کسی کو منتقل کرتے ہیں، اپنا فیض کسی کو منتقل کرتے ہیں، تو وہ توجہ دیتے ہیں۔ توجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاکیزہ خیالات کو، اپنے پاک باطن کو جو فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے، وہ مخاطب کے یعنی مرید اور سالک کے قلب میں اس کا حلول کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ یہ آدمی ٹھیک ہو جائے، اس کو بھی خدا کی معرفت نصیب ہو، اس کو بھی اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ یہ دعا اور التجا اور توجہ ہوتی ہے۔ تو کئی اولیاء اللہ سینے سے لگا کر، سینہ ملا کر، اور کئی انگلی لگا کر، کئی ہاتھ سے دبا کر، یہ مختلف طریقے اللہ والوں میں رہے ہیں توجہ کے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا
کہ مجھے آپ بدکاری کی اجازت دیں. اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ مجھے آپ بدکاری کی اجازت دیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام تو شفیع اعظم تھے، طبیب امت تھے. آپ نے اس شخص کو مارا نہیں، آگے سے پیٹا نہیں. یہ گویا ایک سالک کا، ایک مرید کا مرض تھا. اس نے شیخ کے سامنے رکھا کہ میرا علاج فرمائے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چند محرم رشتوں کا ذکر کیا کہ جس کے ساتھ تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہے وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھپھی ہے. یہ سارے رشتے گنوائے. اس نے کہا حضور ایسا ہی ہے. فرمایا اگر تیرے ان رشتوں کے ساتھ کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرے، بدکاری کرے، اس کی عزت کو لوٹے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا حضور میں تو ایسے آدمی کو چیر کے رکھ دوں کہ جو میرے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، یا میرے ان رشتوں کے بارے میں اس طرح کا خیال ہو. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جس طرح آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ان محرم رشتوں کو کوئی پامال کرے، اس طرح کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ان رشتوں کا پامال کر دے. تو آپ میری اس بات کو، میں جو کرنے لگا تھا وہ کروں گا پوری. اس بات کا خیال رکھیں، جیسی کریں گے ویسی بھریں گے. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. نہ مانے تو مر کے دیکھ. آج جو نوجوان یا بڑے کسی کی بیٹیوں کے لیے اپنا ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور ناجائز تعلقات پالتے ہیں، یہ سن لیں یہ اس وقت تک مر نہیں سکتے جب تک اس کے یہ رشتے اس کی آنکھوں کے سامنے ذلیل نہ ہو جائیں، پامال نہ ہو جائے، اور ان باتوں کا دکھ اس کو اٹھانا نہ پڑے. اس میں بدکاری ایک ایسا گناہ ہے، اس کی سزا بھگتے بغیر آدمی مر نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو اور دوسرا آدمی اس کے گناہ کا استہزاء کرے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ آدمی بھی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس گناہ کے اندر یہ مبتلا نہ ہو جائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے کو جب یہ بات کی نا، یہ جو بات ارشاد فرمائی آپ نے، یہ زبان قال سے پہلے تربیت کی. اس لیے فرمایا مشائخ کو اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں، سالک کی تربیت میں دو چیزیں ہیں، ایک زبان قال سے اس کو نصیحت کرنا، اور دوسرا زبان حال سے اس پر توجہ کرنا. اب زبان حال سے آپ نے یوں توجہ فرمائی کہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو توجہ دی، اس کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے سینے کو اس گندگی اور ظلمت سے پاک کر دے. تو یہ جو توجہ کا طریقہ بزرگوں سے ہے نا جی، توجہ کیا ہوتی ہے؟ توجہ یہ ہوتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیض ہے جو سینہ بسینہ آیا ہے. اس کو نور نبوت کہتے ہیں. تو اگر آپ کو پہلے والی بات یاد ہو تو اب سمجھ آ جائے گی کہ حضرت فضیل ابن عیاض نے خلیفہ ہارون الرشید سے جب مصافحہ ہوا تو ملاقات میں انہوں نے ہاتھ کو دبایا، اور جب ہاتھ کو دبایا تو ان الفاظ کے ساتھ خلیفہ پر توجہ ڈالی، اپنی نگاہ ڈالی، اپنے پاکیزہ خیال ڈالے کہ کتنے نرم ہاتھ ہیں اس خلیفے کے، کتنے نرم ہاتھ ہیں اس خلیفہ کے، جن ہاتھوں نے کل آگ میں جل جانا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات کی نا، اس کا اثر خلیفہ پر اتنا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کے گرا. جب ہوش آیا تو وزیر نے کہا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر سمجھ آ گئی آپ کو؟ سمجھ گئے آپ کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، صادقین کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں۔ تو اس لیے ایک تو صادقین کا مطلب یہ ہے کہ جن کی مجلس صحبت میں بیٹھ کر دل کی انگیٹھی گرم ہو جائے اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، آخرت کا خوف پیدا ہو جائے، موت سے ڈر لگے کہ اللہ کا سامنا کرنا ہے میں نے، تو کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے سنگ ہو جاؤ۔ اور جب سچوں کے سنگ ہو جائے گا آدمی تو کہتے ہیں کہ صحبت سے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل ہو یا نہ ہو، کم از کم جب یہ کسی کبیرہ گناہ کی طرف لپکے گا، کسی گناہ کی طرف یہ ہاتھ بڑھائے گا یا اس کا میلان ہوگا، تو صحبت اور نسبت کا اثر یہ ہے کہ اس کو کم از کم اس وقت یہ احساس ضرور ہوگا کہ یہ کام بہت زیادہ غلط ہے، اور کسی غلط کام کو کرتے وقت غلطی کا احساس ہو جانا یہ اس طرح رہنمائی ہے کہ یہ آدمی علاج کے قابل ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اچھی صحبت، اچھے تعلقات کی مثال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دی ہے، فارسی کے ایک شعر ہے ان کا، وہ ایسی بات اپنی مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، کہ میں ایک دن حمام میں گیا، بیت الخلاء میں گیا، تو ایک مٹی کے ڈیلے کو میں نے اٹھایا تو اس مٹی کے ڈیلے سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اس مٹی کے ڈیلے سے پوچھا کہ تیرے اندر سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے، تو مٹی ہے۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، اتنی کسی کو شعر یاد ہے؟ یہ یاد ہے کسی کو؟ میں بولتا ہوں، غالباً گلستان میں ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہے گلستان؟ بوستان پڑھی ہے؟ یہ تبلیغی مدارس میں تو پڑھائی جاتی ہے۔ ہاں جی سنائیں ذرا مجھے تاکہ یاد آ جائے۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از بدست محبوب بدستم، بدو گفتہ بدو گفتم کے مشک یا عبیری، آگے آگے سے اس نے کہا گلے بگفتہ من گلے ناچیز بودم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما حکم کے ہستم۔ میں تو اصل میں مٹی کا ڈھیلا ہی ہوں، لیکن ایک زمانہ میں نے پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، ایک زمانہ میں نے پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، بس اس پھولوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو آ گئی ہے۔ اسی کو حضرت بریلوی فرمایا کرتے تھے، اور تو کچھ پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے کچھ تھوڑی سی شناسائی پیدا ہو گئی ہے، تھوڑی سی شناسائی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اچھی صحبت، آپ خوشبو کی دکان پہ چلے جائیں نا، خوشبو نہ بھی لیں لیکن آپ کو مفت میں خوشبو ملے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ کسی لوہار کے پاس چلے جائیں نا، جو چھریاں بنا رہے ہوتے ہیں، آگ لگی ہوتی ہے، تو آپ کا مقصد کوئی بھی نہ ہو، وہ تھوڑی دیر بیٹھنے سے نا آپ کے کپڑے ایسے خاصے متاثر ہو جائیں گے۔ اس لیے اچھی صحبت کا اہتمام کرنا، اس کا لحاظ رکھنا، خیال کرنا۔ کل میں کچھ بیان کرنا چاہتا تھا لیکن مجھ سے بات رہ گئی۔ اس وقت جو بہت زیادہ گندی صحبت ہے نا،
وہ انسان کو یہ موبائل کی ہے۔ اس بہت بری سے بری صحبت کی قائم مقام ہے یہ۔ جتنی بری صحبت کو تصور کر سکتا ہے نا، اس سے بھی بری صحبت ہے اس موبائل کی۔ کئی صحبتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے شہوانی خیال، بدکاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی صحبت سے لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اس کی صحبت سے ملحد ہو رہے ہیں، خدا کا انکار کرنے لگے ہیں، نبوت پر اعتراض کرنے لگے ہیں، صحابہ پر اعتراض کرنے لگے ہیں۔ یعنی اس کی صحبت جو ہے نا بہت ہی خطرناک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تین قسمیں خدا نے اٹھائی ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، تو آج جتنے وساوس یہ خناس پیدا کر رہا ہے نا، اتنا کوئی اور چیز پیدا نہیں کر رہی۔ اس لیے اپنا احتساب رکھنا اور اپنا خیال رکھنا، اپنی صحبت کو نیک رکھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دوست کو دوست بنانے سے پہلے چند چیزوں کو ملحوظ رکھو۔ بے نماز دوست سے دوستی نہ رکھو، بے نماز سے دوستی، جھوٹ بولنے والے سے دوستی نہ رکھو، حرام خور سے دوستی نہ رکھو۔ فرمایا یہ تو اتنا سنگ دل آدمی ہے جس نے اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کا دیا ہوا استعمال کر کے اس نے اللہ کی دوستی کا خیال نہیں کیا، تو کبھی تمہاری دوستی کا خیال نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے پھر ایسے رشتہ داروں میں سے کیا کریں، ایسے تعلق داروں کے ساتھ، ایسے ساتھ دفتر میں کام کرنے والوں کے ساتھ کیا کریں؟ اس کا جواب اللہ والوں نے یہ دیا ہے کہ ان سے قلبی محبت نہ رکھیں، ان سے قلبی تعلق نہ رکھیں، بس ایک مسلمان کی طرح یا رشتہ دار ہے تو اس سے ایک واجب تعلق ضرور رکھیں تاکہ اس کا احتساب نہ ہو۔ لیکن اگر وہ بے دین ہے اور یہ بیماریاں اس میں پائی جاتی ہیں، آپ خام ہاں کبھی یا کبھی کسی وقت اسی بیماری کا شکار ہو جائیں گے، کسی وقت اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک اپنی صحبت کو، اپنے تعلق کو اچھے سے اچھا رکھنے کی کوشش کریں، اچھا رکھنے کی کوشش کریں، اور جتنی صحبت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، ایک صحابی نے آ کے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اس سے، تو قیامت کا پوچھتا ہے، یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، قیامت کی کتنی تیاری کی ہے تو نے؟ وہ کہنے لگا حضور تیاری تو میں نے کوئی نہیں کی، پر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ تو آپ اور میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قلبی محبت کیسے لوگوں سے ہے، کیسے لوگوں سے ہے۔ بعض جاہل ہے نا، کہتے ہیں عورتوں سے دوستیاں لگائیں گے نا، کہتے ہیں پاکیزہ محبت ہے ہماری، یہ ہماری پاک محبت ہے۔ پاک محبت رکھنی تو جائز ہے نا جی، ہاں کیسی جہالت کی بات کرتے ہیں۔ اور ماں باپ جب اولاد کے دلال بن جاتے ہیں، مجھے ایک خاتون کہتی ہے کہ حضرت کوئی تویز دے میں خیر ہو، کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایک لڑکی کی دوستی تھی تو وہ آج کل اس سے دعا سلام نہیں کرتی، تو بیٹا میرا بڑا پریشان رہنے لگا ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا تویز ہو کہ وہ اس کے ساتھ ذرا گپ شپ رکھا کرے تاکہ میرے بیٹا ریلیکس رہا کرے۔ تو میں نے کہا یہ دور آ گیا کہ ماں بیٹے کی دلال بن گئی ہے، بیٹے کی دلال بن گئی ہے، اور کیسی غلط بات کرتی ہے یہ۔ تو دوستو اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو نا، ایمان، اپنا یقین بچانا چاہتے ہو، گندی صحبت سے، گندی عورتوں سے جان بچاؤ۔ یہ نوجوان پاگل ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو آخر نتیجے کے طور پہ عورتیں بہت ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ کسی ادارے کا بہت بڑا آدمی
مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ کسی بڑے منصب پر ہے۔ تو ایک دن میرے پاس آیا تو مجھے کہتا ہے کہ حضرت ہاتھ کھڑے کرے میرے لیے، خیر ہو، کہا خدا مجھے مار دے، اللہ مجھے مار دے، خودکشی کرتا ہوں تو اچھا نہیں لگتا، دعا کرے اللہ مار دے مجھے۔ میں کہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے مجھے بلیک میل کیا ہوا ہے، میرے پیسے بھی کھا گئی ہے، میری عزت شہرت کو بھی نقصان پہنچ گیا ہے۔ اب میں اگر تھوڑی بہت اوپر نیچے بات کرتا ہوں تو اس نے میرے فوٹو نکالے ہوئے ہیں، وہ کہتی تیری بیٹی کو بھیجتی ہوں، تیرے بیٹے کو بھیجنی ہوں۔ میں تو ذلیل ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے حضرت کہتے تھے حسینوں سے جن کو ہے پالا پڑا، بالآخر سنکھیا انہیں کھانا پڑا۔ جو ناجائز دوستیوں تعلق رکھتے ہیں نا، پھر آخر میں سنکھیا کھا کے انہیں مرنا پڑتا ہے۔ سنکھیا ایک زہر ہے، تو اس لیے اپنی نگاہوں کی طہارت کا بہت خیال رکھیں، اپنی پاکیزگی کا بہت خیال رکھیں۔ پھسلتی نگاہ ہے، دل اندر باطن سب تباہ برباد ہو جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی مجلس سے نصیب فرمائے، اور جو مجلس سمجھتے ہیں کہ یہاں سے گناہ نکلیں گے، اس مجلس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك۔